سے بہت محبت کرتے ہیں تو سبحان اللہ کرتے رہیں، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے محبت کو شہر تک آپ سے چاٹنا ہے؟ اگر بہت احترام کرتے ہیں تو کرتے رہیں۔ ہم پوچھ رہے ہیں کہ میدان جنگ میں فیصلہ کیا ہو سکتا ہے، تو تمہیں بتانا یہ چاہیے کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، ہمیں بتاؤ کہ مسلمانوں میں بوڑھے کتنے ہیں اور جوان کتنے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ان میں کھلاڑی کتنے ہیں اور اناڑی کتنے ہیں، ہمیں بتاؤ کہ ان کے پاس گھوڑے کتنے ہیں، اونٹ کتنے ہیں، ہمیں بتاؤ ان کے پاس تلواریں کتنی ہیں، نیزے کتنے ہیں، ان کے پاس تیر کتنے ہیں، کمانیں کتنی ہیں۔ ہمیں جنگ لڑنی ہے نا ان سے، تو جنگی ساز و سامان کے بارے میں بتاؤ، ہمیں بتاؤ کہ لاؤ لشکر کیسا ہے۔ تم ہمیں بتانے آ گئے کہ تم مسلمانوں کو ہرا نہیں سکتے کیونکہ وہ اپنے نبی سے محبت بہت کرتے ہیں، یہ کیا بات بنی؟ قریش مکہ نے یہ نہیں کہا، بلکہ عتبہ بن مسعود ثقفی کی بات سن کر خاموش ہو گئے اور تسلیم کیا۔ گویا انہوں نے یہ مانا اور یہ تسلیم کیا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت عشق رسول ہے۔ یار وہ کافر تھے لیکن ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کی اصل طاقت کہاں ہے۔ آج ہم کلمہ پڑھ کر بھی میرا پہچانتے ہو تو ایسے کلمے کا آزاد ڈالنا ہے۔ اللہ کرم میں شاید آگے بھول نہ جاؤں لیکن یہ بات میں ضرور کرنا چاہوں گا، یہاں پر بھی ذکر ہوا کہ یہ قانون سازی کی کوشش ہو رہی ہے، اسلام قبول کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ سندھ اسمبلی کے اندر یہ قانون پاس کر لیا گیا تھا لیکن جب شور مچا تو گورنر نے اس پر سائن نہیں کیے، سائن نہ کرنے کی وجہ سے ٹائم آؤٹ ہو گیا اور وہ قانون نافذ العمل نہیں ہو سکا۔ جب وہاں پر یہ رہ گیا تو پھر جناب بھیجا جا رہا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو کہ وہاں سے پاس کرا کے اور پھر قومی اسمبلی میں لایا جائے، لیکن ظاہر ہے اسلامی نظریاتی کونسل والے اتنے بے وقوف نہیں ہیں کہ وہ ایسا کوئی قانون کو پاس کر کے اور آگے بھیجیں گے۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس قانون میں کا چکر ہے کیا؟ اس میں یہ لکھا ہے کہ کوئی 18 سال سے کم عمر کا کوئی شخص اگر مسلمان ہونا چاہے، اگر وہ قادیانی ہونا چاہے تو ان کو اعتراض نہیں، کوئی ہندو ہو قادیانی ہونا چاہے اعتراض نہیں، عیسائی ہونا چاہے اعتراض نہیں، دنیا کا کوئی اور مذہب قبول کرنا چاہے تو اعتراض نہیں، ہاں اگر وہ مسلمان ہونا چاہتا ہے تو پھر اس پر اعتراض ہے۔ 18 سال سے کم عمر شخص وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، اور 18 سال کا ہو جاتا ہے اور پھر چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں تو فوراً نہیں ہو سکتا، پھر بھی وہ سیشن جج کو درخواست دے گا کہ بخدمت جناب سیشن جج صاحب جناب عالی گزارش ہے کہ میں پہلے ہندو ہوں لیکن اب مسلمان ہونا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے مجھے اجازت دی جائے۔ اس درخواست پر سیشن جج صاحب آرڈر کریں گے کہ اس شخص کو 3 مہینے کے لیے قرنطینہ کر دیا جائے، وہاں پر اس سے کوئی اور نہ مل سکے، کوئی اسلام کی صداقت اور سچائی بتانے والا نہ پہنچ سکے، قرآن اور حدیث اس تک پڑھ کے نہ سنا سکے کوئی۔ لیکن جو تقابل ادیان کے حوالے سے، کمپیریزن آف ریلیجنز، تقابل ادیان کے حوالے سے اس کے اپنے سابقہ مذہب کے لوگ اس تک پہنچے اور اس کو بتائیں، 3 مہینے تک اس کو وہاں پہ رکھا جائے اکیلا علیحدہ۔ 3 مہینے کے بعد بھی اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں جی مجھے تو مسلمان ہی ہونا ہے تو پھر ٹھیک ہے، مجبوراً اس کو اسلام قبول کرنے کی اجازت دے دی جائے گی۔ اور اگر 3 مہینے کے بعد اس نے کہا کہ نہیں جی مجھے اسلام نے قبول نہیں کرنا، تو 3 مہینے سے پہلے جو شخص اس کو تبلیغ کر رہا تھا، جو اس کو اسلام کی صداقت اور سچائی کے بارے میں بتا رہا تھا، جس کی باتیں سن کر وہ اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہوا تھا، اس کو بھی جیل ہو جائے گی اور لاکھوں روپے جرمانہ بھی ہو جائے گا۔ اچھا آپ کو شاید یاد ہو کئی برس پہلے امریکہ کے صدر بل کلنٹن کی بیوی ہیلری کلنٹن نے کہا تھا، اور وہ بڑا مشہور ہوا وہ جملہ، کہ اسلام از دا فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن ان امریکہ، کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔
اچھا وہ وقت تو گزر گیا. اب اگر آپ دیکھیں تو کتنی وہ نیوز کے کلپس آتے ہیں جس میں وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ صرف امریکہ میں نہیں، کینیڈا میں بھی سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. فرانس جہاں پہ حکومتی مشینری اسلام کے خلاف چل رہی ہے، جہاں کا صدر اسلام کے خلاف گویا علم اٹھائے کھڑا ہے، وہ وہاں پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے. اور پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں ہے کہ نیوزی لینڈ جہاں پر وہ ایک شخص نے مسجدوں میں گھس کے بے تحاشا قتل کیے تھے، وہاں پر ایک لیڈی پولیس انسپیکٹر مسلمان ہو گئی، اور جب اس سے اوتھ لیا جا رہا تھا، حلف لیا جا رہا تھا اپنے عہدے کا، تو اس نے کہا میں بائبل پر نہیں اٹھاؤں گی، حلف میں قرآن پر اٹھاؤں گی. اسی طرح دنیا کے اور بہت سے ممالک کے حوالے سے یہ بات اس وقت کہی جا رہی ہے کہ وہاں پر اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے. لیکن غور کرنے کا مقام یہ ہے کہ وہ کافروں کے ملک جہاں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، وہاں پر کوئی ایسا قانون نہیں بنایا گیا کہ آپ اسلام قبول نہیں کر سکتے. یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بنایا گیا. کیا ہمارے لیے بھوک بننے کا مقام نہیں؟ اچھا مزے کی بات ایک اور بھی ہے، ہمارا بارڈر لگا ہے انڈیا سے، اور انڈیا کے اندر جو سب سے بڑی اقلیت ہے وہ مسلمانوں کی ہے. تقریباً 23.5 کروڑ مسلمان ہیں انڈیا میں. دنیا کے اندر اتنی بڑی اقلیت کہیں نہیں، دنیا کے اندر اتنی بڑی اقلیت کہیں نہیں. اتنی بڑی اقلیت جو 23.5